حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مال دیا وہ ان سے خرچ نہیں کرتے، ہرگز انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ مال ان کے لیے بہترین نہیں ہے، اور یہی مال کل قیامت کے دن ان کے گلے میں توق بنا کے ڈالا جائے گا۔ حضرات گرامی، جو بندہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کا مال توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ ایک بندہ ایسا بھی گزرا ہے وقت کا بادشاہ جس کا نام ہے قارون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، بڑا غریب مسکین یتیم آدمی تھا۔ تو ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کہ عرض کرتا اللہ کا نبی دعا فرمائے، اللہ مجھے مال دے اور میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کروں گا، غریبوں میں تقسیم بھی کروں گا، یتیموں کا خیال بھی رکھوں گا، آپ دعا فرما دیجیے۔ تو اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو اللہ نے اسے علم کیمیائی عطا فرمایا۔ حضرات گرامی، علم کیمیائی سونا چاندی کی دھات کا علم ہے، اللہ نے اسے وہ علم عطا فرمایا۔ تو اللہ رب العزت نے کچھ عرصے بعد مال کی زکوٰۃ کا حکم دیا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام کا امتی قارون اتنا مالدار تھا، 20ویں سپارے میں اللہ فرماتا ہے کہ اس کے مال کی اتنی چابیاں تھیں، اتنے خزانے کی اتنی چابیاں تھیں کہ اس کے مال کی چابیاں 80 اونٹ اٹھایا کرتے۔ 20ویں سپارے میں اللہ نے فرمایا۔ حضرات گرامی، اتنا خزانہ تھا اس کے پاس، تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ قارون سے بھی کہے کہ مال کی زکوٰۃ ادا کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام قارون کے پاس گئے، ہماری شریعت میں یہ ہے کہ 100 میں سے 2.5 روپیہ، لیکن اس وقت کی شریعت میں حکم تھا کہ 100 روپے میں سے 40 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں زکوٰۃ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، وہ بندہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں۔ وہ گیا اور اپنے مال کی زکوٰۃ کا حساب کیا تو بہت زیادہ مال زکوٰۃ کے لیے نکلا۔ وہ کہنے لگا میرا مال تو اتنا کم ہو جائے گا۔ حضرات گرامی، وہ کہنے لگا، اس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے موسیٰ علیہ السلام تھوڑا سا کم کر دیجئے، اتنے وہ نہیں ادا کر سکتا، اسے کہے آپ 30% دے دو 100 روپے 100 میں سے۔ وہ کہنے لگا، اس نے پھر حساب کیا، پھر بہت زیادہ ہوا۔ پھر وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگا میں اتنی نہیں ادا کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے لو زکوٰۃ، اس سے کہے 20% ادا کر دے۔ وہ 20% سے بھی اس نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ اس سے زکوٰۃ پھر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے قارون تو 10% ہی زکوٰۃ نکال دے۔ جب اس نے 10% کا بھی حساب کیا تو بہت زیادہ مال ہوا، اس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حضرات گرامی، پھر موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر اس نے اپنے لوگوں جو اس کے ساتھ ملے جلے لوگ تھے، اس جیسے لوگ تھے، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھ سے مال کی زکوٰۃ کہتے ہیں نکالو تو وہ میرے مال پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی، اس نے اپنے جو اس کے ساتھ تھے بندے ملے جلے ان کو اکٹھا کیا، تو اس نے ایک عورت کو خریدا اور اس کو کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے باہر آئیں تو تم مجمع میں کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگانا۔ معاذ اللہ، اتنا گرا ہوا انسان تھا کہ نبی پہ تہمت لگانے پر آ گیا۔ حضرات گرامی، تو وہ عورت تیار ہوگی، اس نے اس کو 1000 درہم دیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرنے کے لیے باہر آئے تو فرمایا لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے جو چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹے جائیں، جو زنا کرتا ہے اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں،
جو شادی شدہ زنا کرتا ہے اس کو اتنے کوڑے مارے جائیں۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں تو قارون مجمع سے کھڑا ہوا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، یہ سزا صرف ہمارے لیے یا آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے لیے بھی ہے، کیونکہ میں بھی ایک اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر بھی یہ حکم لاگو ہے۔ حضرات گرامی، وہ عورت مجمع سے کھڑی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کا اتنا جلال تھا، وہ قارون کہنے لگا کہ آپ نے اس عورت کے ساتھ معاذ اللہ استغفر اللہ زنا کیا، منہ کالا کیا۔ حضرات گرامی، جب اس نے یہ کہا کہ اس مجمع سے عورت کو کھڑا کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام اتنا جلال والے تھے، اتنے جلیل القدر نبی تھے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک نظر پر اس عورت کی طرف دیکھا نا تو وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے ڈر گئی۔ جب وہ ڈری نا تو اس نے سچ بول دیا اور کہنے لگی یہ قارون نے مجھے 1000 درہم دیے کہ مجھے خریدا اور کہا موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاؤ۔ حضرات گرامی، وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ زمین کو میرے حوالے کر دے، میں حکم دوں کہ یہ زمین میں دنس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ہونا چاہتا ہے قارون کے ساتھ ہو جائے، جو میرے ساتھ ہونا چاہتا ہے میرے ساتھ ہو جائے۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ صرف 2 بندے ہوئے، بقایا سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ زمین راستہ بنا۔ جب زمین نے راستہ بنایا، یہ تینوں کو زمین میں دنسا دیا گیا۔ حضرات گرامی، پھر وہ کہنے لگا قارون کہ موسیٰ علیہ السلام میرے خزانہ پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جس طرح یہ زمین میں جا رہا ہے، جہاں پہ اس کے خزانے ہیں اس کو بھی زمین میں دنسا دے۔ حضرات گرامی، اس کا مال اسی طرح سارا ضائع ہو گیا۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اس کا مال اسی طرح اللہ کی راہ میں ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔